اور جب امام مان رہے ہیں تو امام کا معنی کیا ہے؟ امام کا تو معنی فالوور ہے، اطاعت کرنے والا ہے۔ تو جب علی بن ابی طالب امام، تو اس کا معنی ہے رسول کے زمانے میں علی بن ابی طالب کی اطاعت واجب ہو گئی، جبھی تو امام ہے۔ اگر اطاعت واجب نہیں ہوئی تو لفظ امامی ایگزسٹ نہیں کرے گا۔ بھائی امام کا لفظ بھی ہو، امام کا ٹائٹل بھی اور اطاعت لازم نہ ہو، یہ تو دو الگ الگ باتیں ہو گئی نا۔ یعنی علی جب سے امام، اطاعت لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو اب غدیر سے اطاعت واجب نہیں ہوئی ہے علی کی، کب سے لازم ہوئی ہے؟ اسلام کے پہلے دن سے، جب رسول نے سب کو جمع کیا، پہلی اسلام کی دعوت کی اور کہا میں وہ پیغام لے کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے کوئی نہیں لایا۔ کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا، میرا بھائی کہلائے گا، میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا؟ تو یہ تو آپ نے بچپن سے سنا ہوا ہے کہ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے رہے اور علی بن ابی طالب نے اٹھ کے کیا کہا؟ انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں۔ تو جب نبی نے، علی نے کہا میں آپ کا مددگار، تو پیغمبر نے جواب میں کیا کہا؟ اِنَّ هَذَا أَخِي۔ دیکھیں نا جا کے، کیوں نہیں ہمارے جو انوسنٹ بیچارے برادران اہل سنت ہیں، جن کو مولویوں نے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے، سیدھے سادے لوگ ہیں بیچارے، ملا نے بتایا نہیں کبھی کچھ، انہیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ جا کے دیکھیں اپنی کتابوں میں کہ کیا یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں، تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، حدیث کی کتابوں میں دیکھیں، لا تعداد اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے یا نہیں کہ اسلام کی پہلی دعوت ہو رہی ہے، تبلیغ اسلام کا اعلانیہ تبلیغ کا پہلا دن ہے، اور پیغمبر علی بن ابی طالب کے لیے کہہ رہے ہیں اِنَّ هَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے، وَوَصِی، میرا وصی ہے، وَخَلِیفَتِی مِن بَعْدِی، میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ تو یہ جملہ ان کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں کہ علی کو ولی کہا تھا، خلیفہ تو نہیں کہا تھا۔ ارے اسلام کے پہلے دن علی کو خلیفہ کہا ہے۔ اسلام کی دعوت کے پہلے دن علی کو خلیفہ کہا ہے۔ خلافت کا اعلان ذوالعشیرہ میں ہوا ہے اور غدیر میں اس کی انتہا کو بیان کیا۔ غدیر پہلا اعلان خلافت نہیں ہے، علی بن ابی طالب کا اعلان خلافت کب کیا ہے؟ اسلام کی تبلیغ اعلانیہ تبلیغ کے پہلے دن نبی کہہ رہے ہیں اِنَّ هَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے، وَوَصِی، میرا وصی ہے، وَخَلِیفَتِی مِن بَعْدِی، میرے بعد میرا خلیفہ ہے، وَاسْمَعُوا لَهُ، آج سے علی کی بات سننا، وَاسْمَعُوا لَهُ، آج سے علی کی بات سننا، وَأَطِیعُوا، آج سے علی کی اطاعت کرو۔ کب کہہ رہے ہیں نبی؟ یہ اسلام کی تبلیغ کے پہلے دن ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج سے علی کی بات سنو اور آج سے علی کی اطاعت کرو، یعنی دعوت ذوالعشیرہ کے دن سے علی بن ابی طالب کی اطاعت کو نبی نے واجب کر دیا امت پر۔ واجب کر دیا یا نہیں؟ اب جب اطاعت واجب ہے تو جو علی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور صرف اتنا نہیں بلکہ جب علی بن ابی طالب کی اطاعت کو واجب کیا امت پر، تو اب پھر اعتراض لے کر آ گئے، کہا بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں دو کی اطاعت واجب ہو، نبی کی بھی اور علی کی بھی؟ ایک ہی وقت میں دو کی اطاعت کیسے ہوگی؟ کیوں؟ کیا ایک ہی وقت میں اللہ کی اور نبی کی اطاعت واجب نہیں ہے؟ جب ایک ہی وقت میں اللہ اور نبی کی اطاعت واجب ہو سکتی ہے تو پھر وقت واحد میں علی اور نبی کی اطاعت واجب کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو اب نوجوانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عقیدہ امامت کہ جس کو قرآن نے الگ سے بیان کیا ہے، یہ نبوت نہیں ہے۔ امامت الگ عہدہ ہے، نبوت الگ عہدہ ہے۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔